بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 سے 26 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر اصل میں کچھ واقعات کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے مختلف مضامین جو ہمارے سامنے آئیں گے، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے یہود کی خود پسندی، کہ یہود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور فخر میں مبتلا تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی کے پس منظر میں آگے چلتے ہوئے یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دی ہے، ان کے اوپر ایمان لانے کی، اور اسی ضمن میں بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلقاً خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ہر لحاظ سے اگر خاتم الانبیاء کہا جائے تو اب یہ ان کے اوپر خاتم الانبیاء یہی ہیں، انبیاء کے سلسلے کے اوپر مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہود پر جو اللہ رب العزت نے انعامات اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو انبیاء ان کی طرف بھیجے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ ان کو اپنی رحمت ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ پر توکل کرنا جو ہے اس کا پھل کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہود کی ایمانی کمزوری کو بھی واضح کیا ہے، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے خلاف دعا کرنا اور یہود کو جو سزا اس لحاظ سے ملی اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اپنے پہلے موضوع سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ یہود جو ہے ان کی خود پسندی جن آیات میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے اور قالت کہا الیہود یہودیوں نے، والنصارى اور نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے، نحن ہم یعنی ان دونوں نے کہا کہ ہم ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ بنی یا ابن یہ کہا جاتا ہے بیٹے کو، تو اس کی جمع ہے ابناء، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے دعویٰ یہ کر دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ میں کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَأَحِبَّاؤُهُ اور ہم اس کے محبوب ہیں، اور احبا کے اوپر دیکھیے مد ہے، یعنی جسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ کل تو اللہ رب العزت جواب میں فرما رہا ہے آپ فرما دیجئے پیارے حبیب، فَلِمَا فا تو لما کیوں، یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، یعنی اگر وہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں تو پھر اللہ تمہیں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو عذاب پھر کیوں دیتا ہے؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ وہ کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں؟ بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں کے سبب، یعنی ایک تو تم گناہ کرتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو کے کیسے کر سکتے ہو، اللہ کے پیارے ہو کے گناہ کیسے کر سکتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر تمہارے گناہوں پہ اللہ تمہیں پکڑتا کیوں اگر واقعی تم اللہ کے اتنے پیارے ہو؟ آگے فرماتا ہے اللہ بل انتم بشر ممن خلق بلکہ انتم تم سب ہو بشر، اور بشر یہاں پر دیکھیے نکرہ ہے، اور نکرہ کا مطلب یعنی تم عام انسان ہو، ممن ان میں سے جو خلق اس نے پیدا کیے، یعنی اللہ رب العزت نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان انسانوں میں سے تم اصل میں ایک انسان ہی ہو، تم کوئی اسپیشل نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء یغفر وہ بخشش کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، لمن اس کو جو یشاء وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض ملک بادشاہت السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو بینا درمیان میں ہما ان دونوں کے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا بھی بادشاہ اللہ ہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور الیہ اسی کی طرف المصیر لوٹنا ہے یا اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ تو یہ آیت بڑی ہی زبردست آیت ہے۔ ایک تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جو خود پسندی ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بڑا زبردست قسم کا جواب دیا ہے کہ تم اصل میں عام لوگوں ہی کی طرح سے دوسرے لوگ ہو،
تو اصل میں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی گمراہی کا عالم اور ان کی لمٹ اور لیول بتایا ہے کہ کس حد تک گمراہ ہو چکے تھے، کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بیٹا سمجھنا شروع ہو گئے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بڑے پسندیدہ شمار کرنا شروع ہو گئے، اور اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر کے آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ تحریف موجود ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو یہی ظاہر کرتے ہیں، جیسے ان کی کتابوں کے اندر سے حوالے کچھ یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی نسبتیں، ایسے جو باتوں کی کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو ہے، بنی اسرائیل وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں اور اولاد ہیں، تو جبکہ یہ ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، یعنی خداوند وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے خدا کے بیٹے ہو، اور یہ بھی اللہ رب العزت پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور انجیل میں ہے کہ مسیح علیہ السلام نے نصارہ سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو لے کر جو اصل میں انہی کی اپنی بنائی ہوئی، انہی کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت پر بہت بڑے بہتان ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنا شروع ہو گئے۔ اور بعض یہود و نصارہ خیر اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا سے مراد ہم یہاں پر یعنی جو پیدا شدہ بیٹا یا اس طرح پلوٹا جیسے اوپر بات کی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پیارا اور محبوب ہے، یعنی بیٹا کہنے سے مراد ہم یہ لیتے ہیں۔ مگر اگر یہ بھی بات بھی درست ہو، پھر بھی ان کا یہ فخر اور دوسروں پر برتری کا اظہار کہ ہم خاص ہیں، ہم اللہ کے مقرب ہیں، ہم بڑے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ اصل میں انہی کی طرح کی بات ہے جیسے ہندو بات کرتے ہیں اور برہمن بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں، اور اللہ کے جو دیگر جو مخلوقات ہیں اور دیگر جو انسان ہیں وہ کوئی کم تر قسم کی شودر مخلوق ہیں۔ اور آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی حال ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ اپنے اعمال کو، اپنے تقوی کو نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو انسان ہے، اللہ رب العزت نے جن انسانوں کو پیدا کیا ان میں سب سے بہتر تم میں کون ہے؟ جو تقوی میں تم میں سب سے زیادہ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مقام و مرتبے کو دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے انسانوں سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے لیے یعنی کچھ اور ہی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اہل بیت ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وہ تقوی کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ دین اور اسلام کتنا ان کے اندر ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن چاہے وہ کوئی شخص کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے، دین کا اس کو کوئی علم نہیں ہے، اور وہ شخص چرسی ہے، بھنگی ہے، اس کو وہ عزت دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی نسبت چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، وہ سید خاندان کے ساتھ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری اسی طرح کی اصل میں چیزیں، ہاں اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، یقیناً قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اگر وہ تقوی والا ہے۔ اور اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اگر اس کے اندر کفر اور شرک بھرا پڑا ہے، تو ایسا شخص چاہے کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ، کسی بھی علاقے سے ہو، تو وہ دوسرے مسلمانوں سے افضل اور برتر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو اللہ نے خود ان کا جواب دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اگر تم واقعی اللہ کے اتنے پیارے اور چہیتے ہو؟ تو یہ بڑا ہی کلیئر بات ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اللہ رب العزت نے جو اتنی مخلوق پیدا کی ہے انہی میں عام انسانوں کی طرح تم بھی ایک انسان ہی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے پہلے بات کی، اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کے اندر برتری اور کسی کا ایک فخر رکھا ہے، تو فخر اس کے دین کے اندر، اس کے دین کے اندر ہے، اس کے اسلام کے اندر ہے کہ وہ اسلام میں کتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے خود نصارہ اور مہاجرین اور نصارہ کا ذکر کیا ہے، بدر والوں کا ذکر کیا ہے، صلح حدیبیہ والوں کا ذکر کیا ہے، تو ان کا دین کے اندر جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس انداز میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ان کے تقوی سے، ان کی دین کی خاطر قربانیوں سے، دین کے اندر ان کے حصے سے، نہ کہ یہ کہ انسان صرف اپنے کسی خاص نسل سے ہونے کی وجہ سے، خاص رنگ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دے، تو یہ بالکل خام خیالی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کوئی اللہ رب العزت کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھ سکے کہ آپ کس کو معاف کیوں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بارہا، یعنی یہ اصل میں بات یہاں پر اس لیے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں
کہ بارہا اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا ہے، ان کے بڑے بڑے گناہوں کے سبب اللہ رب العزت نے ان کو بارہا معاف کیا ہے۔ تو یہ معافی اس لیے نہیں ہے، یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کسی کو معاف کر دینا کہ وہ واقعی اللہ کا کوئی پیارا ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرے، اللہ جس کو چاہے پکڑ لے، اور جس کو چاہے اللہ رب العزت عذاب دے۔ اور کیوں آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بات کر دی؟ وہ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز اصل میں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا بادشاہ ہے، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا بادشاہ اللہ ہے۔ سب کی بادشاہت، اس سب کے اندر جو کنگ ہے، اس سب کا اونر جو ہے، اس سب کا پیدا کرنے والا، اس کے اندر ملک رکھنے والا، ملک رکھنے والا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے سامنے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی، کسی کو اللہ رب العزت چھوٹ دے دیتا ہے کہ اس کو میں موقع دیتا ہوں، یا پھر اللہ رب العزت کسی کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ کاش یہ سمجھ جائے، یا بعض اوقات اللہ رب العزت اس کی اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کے گناہوں میں اس کو اور آگے بڑھنے دیتا ہے۔ تو اس سے کسی شخص کو کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں بہت کچھ ہے، تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ للہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کوئی آسمان و زمین کے اندر اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، کوئی کسی چیز کی بادشاہت نہیں رکھتا، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور اس سے ہمارے سامنے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کہ جو اپنے آپ کو دین کے اندر کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں، سید سمجھتے ہیں، مرشد سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بہت سی چیزیں ہیں، بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، اور دین کے اندر کام ہو یا دوسرے دنیاوی کام ہو، ان کے اندر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں اور تصرف کے قائل ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو قرآن میں واضح فرما دیا، یہاں پر بھی فرما دیا کہ ملک بادشاہت اللہ کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر سورہ انعام میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نقصان کا ارادہ کرے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ کہ جو اس کو دور کر سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں، اللہ رب العزت کسی کو خیر پہنچائیں، نفع پہنچائیں، کوئی فائدہ پہنچا دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کوئی روک ٹوک نہیں ہے اللہ رب العزت کو کسی قسم کی۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد یقیناً تحقیق، جاءکم آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، ہمارا بھیجا ہوا، رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، ہمارا بھیجا ہوا آپ کے پاس آیا ہے۔ اور اس سے مراد یہاں پر محمد رسول اللہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہمارا رسول جو بھیجا ہوا ہے وہ آپ تک آ گیا ہے۔ یبین، وہ بیان کرتا ہے، یعنی احکام کو وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترۃ، علی اوپر، فترہ کہتے ہیں منقطع ہو جانے کو، یعنی درمیان میں بریک آ جانے کے بعد وہ اب آ کر آپ کو احکامات بیان کرتا ہے، من الرسولی، رسولوں کا، یعنی رسولوں کے منقطع ہو جانے کے بعد اب وہ آپ کو احکامات بیان کرتے ہیں۔ ان تقولو، ان کہ تقولو، تم سب یہ کہو، ما جاءنا، یعنی کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے تاکہ تم یہ نہ کہو، یعنی تم ایسا کہنا نہ شروع کر دو، ما جاءنا من بشیر، ما نہیں، جاءنا آیا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کا ایک عذر دور کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کے منقطع ہو جانے کے بعد ایک رسول کو بھیجا ہے جو محمد رسول اللہ ہیں، اس لیے تاکہ تم پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری والا نہیں آیا ہے، ولا نذیر اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ فقد جاءکم بشیر، تو قد یقیناً، جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، یعنی آ چکا ہے تمہارے پاس، جاء یہ وہی فعل ماضی ہے، یعنی آ چکا ہے تمہارے پاس، بشیر
ایک بشارتیں دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کے سامنے ایک بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا وہ آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کے سلسلے کو منقطع کیا اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے ایک آخری رسول کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک مدت کے بعد آئے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد بے شمار رسول جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا ایک سلسلہ چلتا چلا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے تک یہ سلسلہ بند ہو چکا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بعثت پر بھی 600 سال گزر چکے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال گزر چکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت بخاری کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ابن مریم کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار یا تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی یہ قرب دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک تو قرب اس انداز میں کہ یہ ان کے فوراً بعد آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہے، یعنی سب کا باپ آدم علیہ السلام ہے، تو یہ انبیاء تمام آپس میں اللاتی بھائی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ مجھ سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے کہ اس عرصے میں رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اور اللہ رب العزت نے رسولوں کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد اب جو رسول بھیجا ہے وہ بنی اسماعیل سے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر جو اگلے حصے میں فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو اصل اور بنیادی مقصد ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اصل میں کیا ہے، کہ یہی یہود و نصارہ جو اپنے دین کے اندر تحریف کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہنا شروع ہو گئے، اور بے شمار جو شرک میں لوگ ملوث ہو گئے، جیسے مکہ والے لوگ شرک میں ملوث ہو گئے، اور بہت سی تحریفات دین کے اندر ہو چکی، تو اب ان سب کو اللہ رب العزت کی طرف اب بلانا بھی تھا، اور اللہ رب العزت کے عذابات سے ڈرانا بھی تھا، اللہ رب العزت کے انعامات ان لوگوں کو سنانے بھی تھے، تو لہٰذا یہ خوشخبریاں دینے والے بن کر آئے، یہ نذیر اور ڈرانے والے بن کر آئے، اور بہت سے اولو العزم پیغمبر کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ان لوگوں نے تبدیلی کر دی تھی، کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا تو اس کے اندر جیسے جیسے عرصہ گزرتا ہے آپ جانتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں نے اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے چند فائدوں کے ٹکوں کے بدلے میں، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ان تمام دین کو دوبارہ سے واضح کرنا تھا، اسی لیے فرمایا رسولنا یبین لکم، وہ اب بیان کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو تم چھپاتے تھے، جیسا ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، اب یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ اب چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے سامنے ان تمام حقائق کو واضح رکھیں گے، ان تمام باطل عقیدوں کا یہ رد کریں گے، تمام ادیان کے اندر جو تغیر اور تبدیلی ہو گئی تھی، جو تحریف ہو گئی تھی، اب اس کو ختم کر کے جو اصل حق والا دین ہے، جو اصل اللہ کا دین ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے، اور یہ اس لیے بھی تاکہ لوگوں کے اوپر حجت باقی نہ، یعنی حجت تمام ہو جائے اور کوئی شخص یعنی عذر پیش نہ کر سکے اللہ رب العزت کے سامنے کہ ہمارے سامنے تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے عذر کو بھی یہاں پر ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود پر جو انعامات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے ایک انعام کو خصوصاً ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو ایک کے بعد آنا یہود کے اندر خصوصاً، یہ اصل میں اللہ کی ایک رحمت اور اللہ کا انعام ہے کہ بار بار آپ کے سامنے لوگوں کو ڈرانے والے نبی آتے رہیں،
اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، اور وہ نعمت کیا ہے جس کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے کہ اذ، جب، جعل، اس نے بنایا، فیکم، تم سب کے اندر، انبیاء، نبیوں کو، یعنی تم میں نبیوں کو بھیجا، تمہارے اندر سے لوگوں کو انبیاء بنائے، یعنی بنی اسرائیل ہی کے اندر اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم سب کو، تمہیں ملوکا، بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور عطا کیا تمہیں اور دیا تمہیں، ما لم، جو نہیں، یؤتی، دیا، احدن، کسی کو بھی، من العالمین، جہانوں میں سے، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں یہ جو انبیاء کا ایک تسلسل دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے کسی اور قوم کو نہیں دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات جو عطا فرمائے ہیں، تو ایسی چیزیں دی ہیں جو باقیوں کو نہیں دی گئیں، تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ظاہر بنی اسرائیل ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور ان کی ناشکری سے باز رکھنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگلی آیات کے اندر ہمارے سامنے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بلاتے ہیں اور ناشکری کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کا جو تعلق ہے، جہاں پر فرمایا گیا اذ قال موسیٰ لقومہ، تو اس کا تعلق وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یعنی سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر 12 سے اصل میں کیا، اور اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، یعنی ان سے عہد لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہیہ کو یاد دلا کر ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی بنی اسرائیل قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اور جہاد کے لیے یہ لوگ کیونکہ بہت ہی بزدل قوم تھی، تو لہٰذا اسی ارض مقدس کو واپس لینے کے لیے، ارض مقدس کے لیے جہاد کرنے کے لیے جب حکم دینا تھا، تو اس سے پہلے اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، تمہارے اوپر انبیاء بھیجے ہیں، انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے، تو لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم حق ادا کرو اور جہاد میں حصہ لو۔ تو اصل میں یہ کن کے ساتھ جہاد کی بات کی جا رہی ہے؟ تو اس وقت وہاں پر جو ارض مقدس کے اوپر عمالقہ، یعنی جن کو آگے اگلی آیت میں جبارین لفظ آئے گا، یعنی عمالقہ کی حکومت تھی، لیکن بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، جو اب مشہور ہے، معروف بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، اور اگلی آیت میں آئے گا کہ آپ جائیں خود اللہ سے لڑیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ جو ذکر کی بات کی کہ تم یاد کرو نعمتوں کو، تو وہ نعمتیں کون کون سی؟ ایک یہ کہ ان میں جلیل القدر انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے، جیسے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، خود موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ اور دوسری نعمت جو ذکر یہاں پر اللہ نے کیا وہ یہ کہ ان سب بنی اسرائیل کو بادشاہ بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، کہ تمہیں اللہ نے بادشاہ بنا دیا، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دی اور اپنی حکومت عطا فرما دی۔ یعنی فرعون بادشاہ ان کے اوپر بنا تھا، ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان سے نکال کر ان کو بادشاہت اور حکومت عطا فرما دی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آزاد اور حاکم قوم کا ہر فرد ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کیا کہا جائے، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تم سب کو بادشاہ بنا دیا۔ ظاہر ہے بادشاہ تو کوئی ایک بنا ہوگا، لیکن یہاں پر سب کو بادشاہ بنانے سے اصل میں مراد یہ ہے کہ تمہیں آزادی دے دی اور تمہیں ایک آزاد کر دیا، تمہیں کسی کے محکوم نہیں رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آزاد قوم کا ہر فرد جو ہے وہی بادشاہ ہے، اور محکوم قوم کا ہر فرد غلام ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا پتہ چلی؟ یہ کہ انہیں توحید کا علم بردار بنا دیا، اور انہیں توحید کا علم بردار بنا دیا، جبکہ دوسری تمام قومیں شرک میں مبتلا تھیں۔ یعنی وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ان کے علاوہ ان کے زمانے میں لوگ بت پرستی میں ملوث تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اہل کتاب بنا کر، انبیاء بھیج کر ان کو توحید کے اوپر قائم و دائم رکھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے اندر وہ نعمتیں بھی شامل ہیں
جو بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں بہت سی، جیسے سمندر کا پھٹنا، بادل کا سایہ، پتھر سے چشمے پھوٹنا، من و سلوا وغیرہ، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک آخری بات اسی آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، بڑی اہم بات ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو بادشاہت ہے اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے، بری چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں بادشاہت کو بطور نعمت پیش کیا ہے، اور اس کی نسبت بعض انبیاء اور صالحین کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کی ہے۔ یہاں پر تو بنی اسرائیل کے ساتھ کر دی، اور بنی اسرائیل کے کتنے ہی انبیاء ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ملک رسولہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہی ہے، بلکہ ان کو تو ایسی سلطنت اور حکومت اور ملک اور بادشاہت عطا فرمائی جیسی کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اس طرح طالوت ہیں، اسی طرح ذوالقرنین ہیں، تو یہ تمام لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بطور بادشاہ کیا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص شخص کی طرز حکمرانی پر تو اعتراض ہم کر سکتے ہیں کہ فلاں بادشاہ اچھا نہیں ہے، فلاں کا طرز بادشاہت اچھا نہیں ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ مطلقاً بادشاہت ہی بری ہے اور ہر فساد کی جڑ جو ہے وہ بادشاہت یا ہر برائی بادشاہت کی وجہ سے نکلتی ہے، جیسا کہ ہمارے پچھلی صدی کے بعض علماء نے ایسی باتیں کی، اور امت میں ایک نئی ایک جو ہے سوچ، اور لوگوں کو ایک نیا اور غلط اثر میں رخ دیا، اور لوگوں کو اس طرف لگا دیا کہ بادشاہت تو بڑی ہی کوئی بری چیز ہے، اور خلافت اور بلکہ اس کے مقابلے میں جمہوریت بڑی ہی بہترین چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دو چیزیں جو ہیں، خلافت اور بادشاہت، ان کا ہمیں قرآن کریم سے واضح ثبوت ملتا ہے۔ ہاں، تیسری چیز کے بارے میں علماء اس بحث و مباحث کرتے رہتے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر بادشاہت کی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر جو توکل کرتا ہے اس کا پھل، اور اسی طرح یہود کی جو ایمانی کمزوری ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا قومی، موسیٰ علیہ السلام کے ہی منہ سے اللہ رب العزت یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ تم سب، الارض المقدسہ، ارض مقدس کے اندر، التی کتب اللہ لکم، ایسی ارض مقدس وہ جسے کتبہ، لکھ رکھا ہے، اللہ نے لکم، تمہارے لیے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اسے لکھ دیا ہے، تمہارے نصیب میں ہے وہ، ولا ترتدوا، والا اور نہ، ترتدوا تم سب پھر جانا، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، فتنقلبوا تو تم سب لوٹو گے، یعنی پلٹ جاؤ گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے، یعنی تم اللہ رب العزت نے جو جہاد کا حکم دیا اس ارض مقدس کے لیے اس سے نہ پھرو، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، کہ ان بے شک فیہا، اس جگہ پر، یعنی ارض مقدس میں تو، قومن، ایک قوم ہے، جبارین، بڑی زبردست، وَإِنَّا لَن، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا اس کے اندر داخل ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، حتیٰ کہ یخرجوا وہ سب نکل جائیں، منہا اس میں سے، یعنی جب تک اس میں سے نکل نہیں جاتے ہم نہیں داخل ہوں گے، یعنی ہم نے ان سے لڑنا نہیں ہے، اگر وہ پہلے ہی آپ کی دعاؤں سے یا آپ کے لڑنے سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم یعنی ریڈی میڈ اس جگہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ سب نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم اس میں داخل ہوں گے۔ قال، تو کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رجلان، قال بلکہ فرمایا، رجلان، دو آدمیوں نے، من الذین یخافون، من الذین، ان لوگوں میں سے جو یخافون، وہ سب ڈرتے تھے، انعم اللہ، کہ انعم، انعام کیا، اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر، یعنی ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو لوگوں نے کہا، اور یہ دو لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، ادخلوا، انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر،
علیہم البابا، علیہم ان پر، البابا دروازے سے، کہ تم حملہ کرتے ہوئے ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، یعنی تم ڈرو نہیں۔ فیضا دخل تموہ، پھر ایزا جب دخل تموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس سے، یعنی اس دروازے سے جب تم اس کے اندر شہر میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہارا تو اللہ رب العزت تمہیں صرف ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں، جیسے ہی تم داخل ہو جاؤ گے تمہارے روب سے تم یقیناً غالب ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم سب، غالبون غلبہ پالو گے، تم غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور آگے وہ ایک نصیحت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اور علی اللہ، اللہ ہی پر، فتوکلوا، پھر تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سب ہو مومن۔ قالوا، تو ان سب نے کہا جواب میں، یعنی اس پوری قوم نے کیا کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس کے اندر، ابداً، کبھی بھی، ما دامو، ما جب، دامو وہ سب ہیں، یعنی جب تک تو وہ سب ہیں نا اندر، ہم نہیں داخل ہوں گے اندر۔ فیہا، اس کے اندر، فذہب، پس آپ جائیں، انتا، آپ، و ربک، اور آپ کا رب، پس آپ ہی جائیں اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور آپ دونوں، یعنی آپ اور آپ کا رب، وہ دونوں لڑو، انا ہا ہنا قائدون، انا بے شک ہم، ہا ہنا یہیں، قائدون سب بیٹھے ہیں، یعنی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بھائی، ہم نہیں جائیں گے، آپ دونوں جائیں، لڑیں، جب وہ باہر نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ آیات، ان آیات کے اندر بڑی مختصر سے ہم جلدی سے اس کے اندر سے گزرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، تو یہ ارض مقدس اصل میں جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ ارض مقدس شام کی زمین ہے، سیریا جسے آج ہم کہتے ہیں، اور فلسطین یعنی کنعان اسی کے ایک علاقے کا نام ہے، کیونکہ یہیں سے بنی اسرائیل اصل میں مصر گئے تھے، اوریجنلی یہ یہاں کے تھے اور یہاں سے یہ مصر گئے تھے، اور یہیں ان کی آبائی میراث تھی، یعنی یہ پہلے یہیں پہ رہتے تھے، اور مصر اصل میں یہ چلے گئے تھے، جہاں پر پھر فرعون نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور وہ سب واقعات آپ جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نمائی سینا میں خیمہ زن تھے، اور ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا، یعنی اب من و سلوہ اتر رہا ہے، نعمتیں آ رہی ہیں، بس واپس اپنے علاقے میں دوبارہ جانا ہے، ایک عرصے کے بعد جا رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، تو اب داخل ہونے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر حکومت اب عمالقہ کی ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر یہ بات چل رہی ہے۔ تو آگے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، انا فیہا قوما جبارین، کہ اس میں تو بڑے جبارین لوگ ہیں، جبار کہتے ہیں یعنی جبر کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، لیکن یہاں پر اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو جبار کہنا، ان کو طاقتور کہنا، ان کی اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے، یعنی جب انسان خود اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دے، حوصلے ہار بیٹھے، تو اس کو دوسرے پھر مضبوط ہی لگتے ہیں۔ تو ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہاں بڑے زبردست جنگجو، یعنی جبارین سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، جب تک وہ لوگ آپ کے معجزے کی بدولت وہاں سے نہ نکل جائیں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو جبارین سے مراد کیا ہے؟ بڑے ڈیل ڈول والے، یعنی بہت بھاری بھرکم اور طاقتور لوگ، بہت اسلحے والے، یعنی جنگ میں بڑی مہارت رکھنے والے، مگر جس انداز سے، اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بعض مفسروں نے کچھ عجیب و غریب انداز سے ان کا نقشہ کھینچا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اوج بن عنق جو تھا ان میں سے ایک شخص تھا، یعنی جبارین میں سے، اس کا قد 3333 ہاتھ لمبا تھا، یعنی ایسی عجیب و غریب قسم کی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کی گئی ہیں ان کے حوالے سے جو بالکل درست نہیں ہے، اور ان کا جو یہ نقشہ کھینچا گیا اصل میں یہ ان کی بنیاد بنی اسرائیلی جو روایات ہیں وہ ہیں، اسرائیلی روایات میں بہت سی چیزیں انہوں نے غیر عقلی اور بڑی عجیب و غریب اس میں ڈال دی ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جس کے متعلق ابن کثیر نے خود لکھا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر، تو یہ سب من گھڑت اصل میں افسانے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، اس کے بعد سب برابر لوگ گھٹ رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد سے لوگ جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا سب سے اونچا تھا، وہ کیا تھا؟ 60 ہاتھ۔ تو آدم علیہ السلام جن کا قد سب سے لمبا ہے اور بعد میں لوگ کم ہو رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو 60 ہاتھ ہیں، اور اوج بن عنق کے بارے میں کہا جائے کہ وہ 3333 ہاتھ لمبا تھا، یا اتنا لمبا تھا، گز لمبا تھا۔ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہاں وہ جنگجو لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ تو ان میں سے اب 2 لوگ جو ہیں جن پہ اللہ نے اصل میں خاص انعام کیا، انہوں نے اچھی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا ذکر بطور نکرہ فرمایا ہے، ان کا ذکر نام لے کر نہیں کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمیوں کے نام امپورٹنٹ نہیں ہیں،
اصل بات ان کا عمل امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، اور کسی حدیث میں بھی ان کے ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان دو آدمیوں نے کہا تھا کہ تم لوگ ان پر حملے کے لیے بس دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخلے کی دیر ہے اور دشمن بھاگ جائے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دشمن ہمیشہ جو کفر ہے وہ ہمیشہ کمزور اور ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، آخری بات انہوں نے کر دی کہ اے موسیٰ ہم آپ کو سمپل بات بتاتے ہیں کہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اب بالکل یہ گستاخانہ بات کر دی، اور آگے یہ بات کر دی کہ آپ جائیں، آپ ہی جائیں، فذهب انت، یعنی فذهب میں حالانکہ ڈائریکٹ تھا کہ آپ جائیے، انتا بھی کہہ دیا کہ تم ہی جائیں، تم ہی جاؤ، وربک، اور آپ کا رب جائے، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک گستاخانہ جملہ اور بہت بڑی بات انہوں نے کی، اور غور کیجیے اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اس کے برعکس مسلمانوں میں اگر ہم دیکھیں، صحابہ کرام کی بات کریں تو صحابہ کرام کا منظر بالکل مختلف آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جنگ کے اچانک، حالانکہ جنگ آ گئی، جنگ کے اچانک سامنے آنے کے باوجود وہ جو 313 لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیے کیا ہے۔ اصحاب رسول نے کمال عزم اور ہمت دکھائی تھی، بہادری دکھائی، اور وہاں پر ثابت قدم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن عرض کیا، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یعنی یہی آیت جو کہہ رہی ہے کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ دونوں جائیں اور آپ لڑیں، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسے نہیں آپ سے کہیں گے، ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی، یعنی اس سے کتنا حوصلہ بڑھتا ہے، انسان کو صرف ہمت دکھانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کیا، جانے کی دیر ہے، اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ تو یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور آخری ہمارے سامنے آیت آتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف جو دعا آتی ہے، ان تمام باتوں کے بعد اور ان تمام گستاخیوں کے بعد، اور یہود کو اس کے پر پھر سزا اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ انی، بے شک میں، لا نہیں، املک نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں سے، یعنی وہ انہوں نے کہا نا کہ تم جاؤ لڑو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا مگر نفسی، اپنی نفس کا، باقی اور بھائی کا، یعنی میں تو اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہوں یا اپنے بات کر سکتا ہوں، ففرق، پس تو جدائی ڈال دے۔ اب اللہ کو اللہ رب فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ آپ جدائی ڈال دیں، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کے درمیان میں تو جدائی ڈال دے۔ قال، تو پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، تو انہا، بے شک وہ، یعنی وہ سرزمین جو ہے، محرمۃ، حرام کر دی گئی، علیہم، ان بنی اسرائیل کے اوپر، 40 سنہ، 40 سال تک، یعنی 40 سال تک ان کے اوپر حرام ہو گئی، یتیہون، وہ سب مارے مارے پھریں گے، فی الارض، اس زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس نہ تو افسوس کر، علی القومی، قوم کے اوپر، الفاسقین، جو فاسقوں کی ہے، گناہ گاروں کی قوم پر آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ پھرے مارے پھریں گے در در کے، اور اس زمین کے اندر، ارض مقدس کے اندر 40 سال تک یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر آخر میں یہ بد دعا کی ہے، بد دل ہو کر، اور انہوں نے کہا کہ میرے اختیار میں تو صرف میری جان اور میرے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے اور ان کے ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں، کیونکہ ایسا ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق ڈال دے۔ اور معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم سرکشی اور نافرمانی پر تل جائے تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور مصلحین کی بھی وہاں پر کچھ پیش نہیں آتی ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں التجائیں کرنی پڑتی ہیں، اور ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بہت سی پیر و مرشد اور بہت سے درگاہوں اور دروں کے اوپر لوگ جا جا کر اپنے سر رکھتے ہیں، تو میرے بھائیو ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے قال فإنها محرمۃ علیہم، تو اللہ کے اس نبی کی اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم یتیہون فی الارض، اب تم اس زمین کے اندر مارے مارے پھرتے رہو۔ یہ یتیہون کا جو لفظ ہے،
یہ تاہ یتیہ تیہن یعنی جس کا مطلب ہے بھٹکتے پھرنا، اور ارض طے بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ زمین جس میں کوئی راستہ نہ ملے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے اور اس کا نام صحرائے طے پڑ گیا۔ یہیں پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، اور بعد میں کسی وقت میں بنی اسرائیل یعنی 40 سالوں کے گزرنے کے بعد کسی وقت وہ اس ارض مقدس میں داخل ہو پائے۔ تو یہی اصل میں آج کا یہ درس تھا، جس میں ہمارے لیے بہت سے نصیحت کی باتیں ہیں کہ انبیاء کے ساتھ انبیاء کے کہے کے اوپر چلنا، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، ان کے احکامات کو ماننا، یہی اصل میں نجات کا راستہ ہے۔ اور جو ان سے منہ موڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تو لہٰذا ایسے لوگوں کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔